ڈفرینس بٹوین پیشن اینڈ پروفیشن، یہ دنیا کے دو ایسے الفاظ ہیں کہ جس مقام پر جا کر ملتے ہیں نا، ایک شخص سے شخصیت بنا کر رکھ دیتے ہیں، عام سے خاص کر کے رکھ دیتے ہیں۔ کل تک جس انسان کو کچھ جانتا تک نہ تھا، اسے لوگوں کی دلوں کی دھڑکن بنا کر رکھ دیتے ہیں۔ لیکن جاننا چاہتے یہ ملتے کب ہیں، یہ کس نقطہ پر جا کر ایک دوسرے سے ملاقات کر دیتے ہیں۔ تو میں بتاتا ہوں کہ دنیا میں جب بھی پیشن کا ذکر کیا جائے نا، شوق کے بارے میں کہا جائے کہ اپنے شوق کو پروان چڑھاؤ، دنیا میں کبھی سکوپ کو نہ دیکھنا، ہمیشہ اپنے شوق کو دیکھنا۔ اور اکثر جن لوگوں نے شوق کو دیکھا وہ کامیاب ہو گئے۔ لیکن اگر آج شوق کی بات کی جائے نا، تو کچھ لوگوں کے سامنے جب پیشن کو پروفیشن سے زیادہ ترجیح دی جائے تو لوگ کہتے ہیں سر اگر آج ہم پروفیشن چھوڑ دیتے تو ہماری زندگی کا سرکٹ چلنا ہی بند ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر ہماری زندگی منحصر ہو چکی ہے ٹوٹلی ہمارے پروفیشن پر، ہم پروفیشن سے جو کچھ حاصل کر رہے ہیں اس سے ہماری زندگی کا گزر بسر چل رہا ہے۔ سر میں نہیں کہتا کہ پروفیشن کو چھوڑو، آپ کو کس نے کہا کہ اپنے پروفیشن کو چھوڑ کر اپنے پیشن کو فالو کرنا شروع کر دو؟ میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے پروفیشن کے ساتھ اپنے پیشن کا بھی دیا جلائے رکھنا، کیونکہ ایک مقام پر آ کر انہیں ملنا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو وہ دیا جو پیشن کے اندر چل رہا ہے نا، روشنی لگاتار دے رہا ہے نا، ایک دن وہ اس قدر تیز ہو کے چلے گا کہ خود بخود اس کی تپش جا کر پروفیشن کو پگھلا کر خود کے ساتھ ملا لے گی۔ سر وہاں سے انسان کی ہسٹری کریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ سر زندگی میں آپ نے کئی ایسے لوگ دیکھے ہوں گے کہ جن کا پیشن ان کی فیلڈ نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے پیشن کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اپنے شوق کو ساتھ لیے چلتے ہوئے اپنی ہسٹری بنا دیتے ہیں، سر کیونکہ انہوں نے کبھی اپنے پیشن کو مرنے نہیں دیا۔ پروفیشن کے ساتھ پیشن کو زندہ رکھ کر چلنے والا ہے سر حقیقی معنوں میں ریئل ہیرو ہوتا ہے، سر جو ہر قسم کے حالات کے اندر بھی اپنے پیشن کو مرنے نہیں دیتا۔ میں اس لیے کہتا ہوں نا کہ پیشن اور پروفیشن کے درمیان جو سب سے بڑا ڈیفرنس ہے نا، میں کہتا ہوں اس ڈیفرنس کو اگر کوئی چیز فل کرتی ہے نا تو اس کا نام پیشنس ہے، صبر ہے۔ اگر ان دونوں چیزوں کے درمیان آپ نے صبر رکھا اور دونوں کو ساتھ چلائے رکھا نا، ایک دن یہ دونوں لائنیں ایک مقام پر آ کر ایک دوسرے سے مل جائیں گی۔ لیکن اگر درمیان میں صبر ہو تو پتہ ہم زندگی میں پیچھے کیوں رہ جاتے ہیں؟ بقول سید قاسم علی شاہ آپ کہتے ہیں کہ انسان نے ایک بیج سے ایک درخت بننا ہوتا ہے، لیکن اس کے درمیان ایک صبر حائل ہوتا ہے۔ لیکن انسان صبر اور برداشت کو بس پشت ڈال کر ایک بیج سے گوبھی بن کے رہ جاتا ہے، کیونکہ اگر وہ صبر اور برداشت کو اپنے درمیان رکھتا نا تو ایک دن درخت بن جاتا، کیونکہ یہ پروسیس ہی ایک دن اسے ایک تنا پر درخت بنانا چاہتا، لیکن وہ جلدی میں سارے گوبھی بن کے رہتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر پروفیشن اور پیشن کو ایک مقام پر آ کر ملوانا ہے نا تو اپنے پیشنس کو زندہ رکھنا، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو تمہیں ایک پروسیس سے گزار کر، ہاں پٹی سے گزار